بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج 20واں پارہ مکمل ہو چکا ہے تراویح میں۔ 20ویں پارے میں 3 سورتیں آتی ہیں، ایک سورہ نمل، دوسرے سورہ قصص اور تیسری سورت ہے سورہ عنکبوت۔ سورہ نمل کے بارے میں کل بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اس کا خلاصہ بیان ہو چکا ہے۔ اب سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کا خلاصہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ سورہ قصص یہ مکی صورت ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں 80 پر 8 آیتیں 9 رکوع ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے 3 لوگوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا فرعون ہے، تیسرا قارون ہے۔ تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ قصص رکھا گیا۔ قصص کا معنی واقعات بیان کرنے والی سورت۔ تو حسب عادت اللہ رب العزت اس صورت میں تینوں چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، ایک توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور مختصر طور پر بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجبوری کی وجہ سے مصر سے نکل کر مدین چلے گئے تھے۔ مدین، قوم مدین کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور وہاں چلے گئے، وہاں جانے کے بعد وہاں اپنا کوئی نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، تو ایک جگہ کنواں تھا، یعنی ایک بوڑی تھی، بوڑی کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بچیاں تھیں، دونوں بچیاں بکریوں کو چراتے ہوئے پانی پلانے کے لیے اس بوڑی کے پاس آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان تھے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑی سے پانی نکال کر بکریوں کو پلایا اور ان کو بھی پلایا۔ اور اس درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کی طرف نگاہ نہیں کی، ان کو نہیں دیکھا۔ تو یہ واقعہ بچیوں نے اپنے ابا حضرت شعیب علیہ السلام سے جا کر عرض کیا کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے، بہت ہی امانت دار ہے، دیانت دار ہے، اس کے اچھے اخلاق ہیں، اس کی عادتیں بہت اچھی ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بچی کے ذریعے سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلایا، بات چیت ہوئی، بہت ساری شرائط رکھی گئی۔ انہی شرائط کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ایک بچی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ تو یہاں سے اب رخصتی ہو رہی ہے، یعنی کہ اپنے سسرال سے اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر، اپنے گاؤں جا رہے ہیں۔ تو درمیان میں اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ تب تک ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ شادی ہوئی، شادی ہو کر اپنی بیوی کو اپنے گھر لا رہے تھے، تو درمیان میں اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمایا، یعنی کہ آپ کو نبی بنایا گیا۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اسی طریقے سے فرعون کا بھی واقعہ ہے اور قارون کا بھی واقعہ ہے۔ فرعون کا واقعہ تو بہت سارے جگہوں پر آتا رہتا ہے، لیکن قارون کا واقعہ بہت کم بیان ہوتا ہے، اور یہاں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل سے قارون کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قارون بہت بڑا مالدار تھا، ایسا مالدار کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ قیامت تک کوئی آدمی اتنا بڑا مالدار پیدا نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ اتنا بہت زیادہ بے حد اس کے پاس مال تھا، اور اس کے خزانوں کی چابیاں اس زمانے کے طاقتور لوگ اٹھا کر لاتے تھے۔ اور دوسری روایتوں میں بات آتی ہے کہ اس زمانے کے بہت طاقتور اونٹوں پر اس کو لے جایا کرتے تھے۔ تو اتنا اس کے پاس مال و دولت تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھانے لگے کہ بھئی تیرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، اللہ کے نام پر خرچ کر، زکوٰۃ دے، صدقہ دے۔ تو قارون اس بات کے اوپر
बिगड़ गया और कहने लगा कि ये जितना माल मेरे पास है, ये पूरा माल मैं अपनी अक्लमंदी से, अपनी होशियारी से मैंने कमाया है, इसका मेरे ऊपर अल्लाह का कोई एहसान नहीं है। तो इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अजाब आया, ऐसा अजाब आया कि उस जमाने में लिखा है तफसीरों में कि बहुत सारे लोग, दिन के दिलों में दुनिया की मोहब्बत थी, माल दौलत की मोहब्बत थी, वो लोग ये चाहते थे कि भाई कानून की तरह जैसा जिंदगी गुजार रहा है वैसा हमको जिंदगी में एक दिन जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाए, तब भी हम लोग कामयाब हैं। इस तरीके से लोग हसरत करते थे, उम्मीदें करते थे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको और उसके पूरे मालो दौलत को जमीन में धंसा दिया। और रिवायतों में बात आती है कि क़ियामत तक वो और उसका पूरा मालो दौलत और पूरे खजाने जमीन में धंसते रहेंगे। जब ये अजाब लोगों ने देखा तो अल्लाह से तौबा किया और अल्लाह से कहने लगे कि अल्लाह आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि अगर हमारे पास भी माल होता, हम भी अगर अकड़ते तो हमारे ऊपर भी यही हालत आती, हम भी अजाब में मुब्तला हो जाते। तो माल दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को देते हैं तो उसका मकसद ये है कि गरीबों की मदद करें और दीनी तकाज़ों को पूरा करें, माल का हक जो है उसको अदा करें, जैसा कि ज़कात है, सदका है, खैरात है और कुर्बानी है, हज है, उम्रा है। ये तमाम चीज़ें माली इबादतों में आती हैं कि अल्लाह ने अगर माल दिया है तो इन इबादतों को पूरा करना ज़रूरी है।